قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہے، یعنی کوئی کام خود سے نہیں کر لیتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کا حکم نہ جائے۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، وہ خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔ نوٹ کریں فرشتوں کی خوبیاں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہتے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے ذرا فرشتوں کی کیا خوبیاں ہم اوپر سن کر آئے۔ ہر دم عبادت اور تسبیح کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس حالت میں رہ سکتے ہیں؟ ہاں رہ سکتے ہیں۔ کب؟ جب دل کی دھڑکنوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح بنا لیں اور اپنے 5 لمز کو اللہ کی رضا میں لگا دیں، بس۔ ورنہ سارا وقت نہ تو میں اور آپ مسلح پہ رہ سکتے اور نہ تسبیح ہاتھ میں ہوگی۔ بندہ مومن دنیا میں چلتا پھرتا اللہ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرشتے عبادت سے نہیں تھکتے اور نہ اکتاتے ہیں۔ کیا ہم تو نہیں تھک چکے؟ اب روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس وقت، ہائی روز نکلیں گھر سے؟ نہیں، اکتا تو نہیں جاتے پارے کینڈ پہ؟ میں جتنی فریش پارے کینڈ پہ ہوتی ہوں اتنی شروع میں نہیں ہوتی۔ فطری سی بات ہے، صبح اٹھتے ہی انسان تھوڑا سا کسل مندی کا شکار ہوتا ہے۔ تو عبادت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فریش ہو جاتے ہیں، حکم عدولی اور نافرمانی نہیں کرتے، ڈس اوبیڈینس نہیں ہے فرشتوں کے مزاج میں، اور عبادت پر تکبر نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں بھی فرشتوں والی یہ خوبیاں اپنے لیے ایک مشل راہ بنانے والا بنا دے، یعنی اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی فرشتوں جیسی یہ خوبیاں آ جائیں۔